بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اسم ضمیر سے متعلق ہے، جو انگریزی میں بھی آپ پروناؤنس کے نام سے پڑھتے ہیں، کہ جب ہم ایک دفعہ ایک اسم کا استعمال کرتے ہیں تو دوبارہ اگر اس کا استعمال کرنا ہو تو ہم اس کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے اس کی جگہ کسی لفظ کو اور استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہی ہمارے پاس اسم ضمیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کے سامنے ایک پیراگراف پڑھتی ہوں کہ حمید سو کر اٹھا، حمید نے منہ ہاتھ دھویا، کتابیں لی اور اسکول گیا، حمید نے سبق پڑھا، حمید کی چھٹی ہوئی، حمید گھر آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار حمید کا نام جو ہے وہ تکرار کے ساتھ لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ تحریر کا جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، یعنی پڑھنے میں بہت ناگواری سی معلوم ہوتی ہے، اور ایسی تحریر میں انسان کو اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ البتہ اگر میں اس کی جگہ پر اس طرح سے پڑھوں کہ حمید سو کر اٹھا، اس نے ہاتھ منہ دھویا، کتابیں لی اور اسکول گیا، وہاں اس نے سبق پڑھا، پھر اس کی چھٹی ہوئی اور وہ گھر آ گیا۔ تو اب دیکھیے میں نے حمید کی جگہ پر اس نے اور اس کی اور وہ، ان سب سے جو میں نے الفاظ تھے ان کو تبدیل کر دیا اور حمید کا لفظ صرف ابتدا میں ایک مرتبہ استعمال کیا، تو یہ میرا جو کلام تھا، یہ میری جو تحریر تھی، اس کے اندر اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم یہ سارے الفاظ جو میں نے استعمال کیے ہیں، اس نے، وہ، اس کی، تو یہ سب اسم ضمیر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارے پاس جو اسم ضمیر کے صیغے ہوتے ہیں یہ انسانوں کے حساب سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں کسی اور کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اپنے علاوہ، اور میرے سامنے جو شخص ہے اس کے علاوہ، تو ہم وہ اور اس نے سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ اور اس نے ہم جو ہے وہ جمع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر میرے سامنے کوئی ہے تو میں کیا کہوں گی؟ تو نے، تو اور تو ہم استعمال نہیں کرتے، ہم تم اور تم نے کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ اور آپ نے کا استعمال کرتے ہیں اگر عزت وغیرہ کی ہم بات کریں، ٹھیک ہے؟ اور جب میں اپنی بات کرتی ہوں تو ہم اس کو متکلم کہتے ہیں، کلام کرنے والا۔ تو میں یا میں نے، ہم یا ہم نے، واحد اور جمع کا یہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اور مفعولی حالت کی اگر بات کروں، مفعول کی طرف اشارہ کر رہے ہوں ہم، تو اس کو، اسے، ان کو انہیں، تجھ کو تجھے، تو کو تمہیں، تم کو ہوتا ہے، تو کو تو نہیں، تم کو تمہیں، مجھ کو مجھے، ہم کو ہمیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے الفاظ ہم استعمال کر دیتے ہیں۔ اور کچھ اضافی حالات بھی ہیں، جیسے اس کا، اس کی، اس کے، کا، کی، کے وغیرہ کے ساتھ، ان کا، ان کی، ان کے، تیرا، تیری، تیرے، تمہارا، تمہاری، تمہارے، میرا، میری، میرے، ہمارا، ہماری، ہمارے۔ ویسے تو ہم یہ جو تیرا اور تیری، یہ الفاظ شائستہ نہیں لگتے، لیکن بہرحال ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس یہاں پر پہلی جو مشق ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 5 جملے لکھیے اور ان میں مختلف اسماء ضمیر استعمال کیجیے۔ ہمیں ایسے جملے لکھنے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں مختلف اسماء ضمیر استعمال کرنے ہیں۔ اب ذرا غور سے ان جملوں کو دیکھیے۔ اس میں ہمارے پاس ہے، اس کے کان میں درد ہے اس لیے وہ اسکول نہیں آئی، تو یہاں پر اس کے اور وہ دونوں ہمارے پاس اسم ضمیر ہیں۔ تم آج سے میری پکی سہیلی ہو، تم اور میری یہاں پر دونوں اسم ضمیر ہیں۔ مجھے کچھ کام سے جانا ہے تو میں بعد میں بات کروں گی، مجھے اور میں، یہ دونوں اسم ضمیر ہیں۔ ہم نے تقریب کی پوری تیاری مکمل کر لی ہے، تو یہاں پر ہم نے، یہ بھی ایک اسم ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بتایا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اور تمہاری، یہ دونوں اسماء ضمیر ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے جملے بنا کر اور اسماء ضمیر کو علیحدہ کر کے لکھ دینا ہے۔ صفحہ نمبر 15 پر جو مشق دی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کے پاس اسماء ضمیر موجود ہیں، ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے آپ اس طرح کے جملے بنا سکتے ہیں۔ وہ بہت تھک گیا تھا اس لیے جلدی سو گیا، اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، ان سے کھانے کا پوچھا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، انہیں کیا پتہ کہ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں، یعنی کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ نئے نئے الفاظ کو استعمال کیا کریں۔ ہماری استانی ایک نہایت سمجھدار خاتون ہیں، ہم سب مل کر اپنے وطن کے معمار بنیں گے۔ معمار کہتے ہیں تعمیر کرنے والا، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس اگلی مشق کے اندر کچھ خالی جگہ ہیں اور ہمیں ان کو مناسب اسم ضمیر سے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ ساتھ اس کو پر کر لیجئے۔
پہلے یہ ڈیش کا نام سارا تھا، اس کا نام سارا تھا، ڈیش ایک چالاک لڑکا تھا، وہ ایک چالاک لڑکا تھا، ڈیش نے نیکی کے بہت سے کام کیے، انہوں نے، اس نے، تم نے، تو یہاں پر آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے نیکی کے بہت سے کام کیے. ڈیش چڑیا گھر کی سیر کو گئے، ہم چڑیا گھر کی سیر کو گئے، یا وہ چڑیا گھر کی سیر کو گئے، یا آپ یہاں پر اور بھی الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں. ڈیش بخار ہے، اس کو بخار ہے، مجھے بخار ہے، تمہیں بخار ہے، کچھ بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں. یہ گھر اس کے دادا کا ہے، ان کے دادا کا ہے، یا تمہارے دادا کا ہے، یا میرے دادا کا ہے. یہاں پر بھی آپ کوئی سا بھی لفظ لگا سکتے ہیں. ڈیش کا کہنا تھا وقت کی قدر کرو، ان کا کہنا تھا، اس کا کہنا تھا، یا تمہارا کہنا تھا. کس کا کہنا تھا؟ کسی کا بھی کہنا ہو سکتا ہے یہاں پر، تو میں نے یہاں پر لگا دیا ان کا کہنا تھا. یہ کا لکھا ہوا ہے تو آپ نے صرف ان لگانا ہے. اچھا. ڈیش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے. یہاں پر ہمارے لگا دیجئے. ڈیش کیا خبر، ڈیش کتنا پریشان ہوں، تمہیں کیا خبر یا انہیں کیا خبر، میں کتنا پریشان ہوں. ہوں جب بھی آئے گا تو وہاں پر صرف میں ہی آ سکتا ہے. میں کے ساتھ ہی ہم ہوں کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ہوں کا استعمال کسی بھی اور اسم ضمیر کے ساتھ نہیں کرتے. ڈیش ہاتھ میں درد ہے، اس کے ہاتھ میں درد ہے، میرے ہاتھ میں درد ہے، تمہارے ہاتھ میں درد ہے. یہاں پر آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارا آج صفحہ نمبر 14 اور 15 مکمل ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.